نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورۃ العنکبوت سے آج تفسیری خلاصہ عرض کرنا ہے۔ پہلی ہی آیت سے اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات بیان فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، بس وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، یعنی آزمائش کریں گے اللہ تعالیٰ۔ سچا خالص ایمان کس کا ہے، منافقت کس میں ہے، ان باتوں کی آزمائش ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں جو برے اعمال کرتے ہیں، ان یسبقونا، وہ ہم سے بچ جائیں گے۔ گناہ کرنے والے، برے اعمال کرنے والے بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ ان کی بری سوچ ہے کہ وہ بچ جائیں گے، بچنا نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، دینی امور میں، عبادات میں جو شخص بھی محنت کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے محنت کر رہا ہے، اللہ کو تمہاری محنت اور ریاضت کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہیں، ہماری عبادات، ہماری محنتیں، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ جب آزمائش اور امتحان کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ آزمایا بھی ایمان والوں کو گیا ہے۔ ایمان والے آزمائش کے آ جانے پر صبر کرتے ہیں، منافق پر اگر آزمائش آ جائے تو وہ واویلا کرتا ہے، صبر نہیں کرتا۔ یہاں پر آزمائش کی بات آئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یوں سمجھیں کہ بطور حوالے کے کہ دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام پر کیسی آزمائشیں آئیں، نوح علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر، حضرت لوط پر کس قدر آزمائشیں آئیں۔ اللہ کے برگزیدہ ان بندوں نے ان آزمائشوں پر کس طرح صبر کیا۔ ایمان والوں کو انہی کی روش اختیار کرنی ہوگی۔ اس سورت کا جو نام ہے عنکبوت، عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ مکڑی کی مثال اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کو معبود اور مسجود بنا لیتے ہیں۔ تو میں ان کی مثال تو مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، مکڑی گھر بناتی ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا گھروں میں سے سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا گھر ہے۔ مکڑی کا گھر اس کا جالا ہے، وہ اتنا باریک ہوتا ہے، تیز ہوا اس کو گرا دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، بکھیر دیتی ہے۔ آپ اپنے منہ کے ساتھ اگر زور سے پھونک بھی مار دیں تب بھی مکڑی کو اس کا گھر نہیں بچا سکتا۔ فرمایا مشرکین اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہیں، مضبوط سہارا سمجھ کے وہ سہارے تو مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔
یہاں قابل غور بات ہے کہ اللہ نے مکڑی کے ساتھ اور مکڑی کے جالے کے ساتھ جو ان کی تشبیہ فرمائی ہے، مکڑی کیا کرتی ہے؟ آپ 2 کروڑ روپے کا بنگلہ بنا دیں، مکڑی کو اس میں مزہ نہیں آتا، وہ ایک کونے میں اپنا جالا الگ بناتی ہے، اپنا جال بن کر وہ گھر اپنا الگ بناتی ہے۔ پھر وہ جو جال بنتی ہے اس کا میٹیریل کہیں باہر سے نہیں لاتی، وہ اس کے اپنے اندر کا تھوک اور لعاب ہوتا ہے، اسی سے وہ اپنا گھر بناتی ہے، یہ اس کا میٹیریل۔ اور پھر بناتی کیوں ہے؟ یہ شکار پھنسانے کے لیے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا، مکھی اس کا شکار ہوتی ہے، مکھی کو پھنسانے کے لیے یہ الگ اپنا گھر بنا کر وہاں پر اس کی طاق میں بیٹھی رہتی ہے۔ جیسے ہی کوئی قریب آئی مکھی، یہ اس کے ارد گرد فوراً اپنا جالا بننا شروع کرتی ہے اور اس کو پھنسا لیتی ہے۔ پھنسانے کے بعد مکڑی اس مکھی کو کھاتی نہیں ہے، اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ رکھ کر اس کا خون چوس لیتی ہے، مکھی مر جاتی ہے۔ یہ کتابوں کی پڑھی ہوئی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، جو دیکھی ہوئی چیز ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ اس کو سمجھیں، اللہ نے اس مکڑی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے مشرکین کے معبودان باطلہ کو؟ اللہ سے ملاقات کا، عبادت کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے عالی شان مسجد تعمیر کر دیں، مشرک کو یہاں مزہ نہیں آئے گا، وہ مزار اور دربار اپنا الگ بنائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ورنہ کیا ضرورت؟ عبادت تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہی اللہ سے ملاقات ہوگی یا اللہ والوں سے ملاقات ہوگی، لیکن نہیں، اس کو اللہ کے گھر میں مزہ نہیں آتا، وہ اس کے لیے مزار دربار الگ بناتا ہے۔ کیوں بناتا ہے؟ شکار پھنسانے کے لیے۔ وہ بھی طاق میں رہتا ہے، مرد بھی آتے ہیں وہاں پر، عورتیں بھی آتے ہیں وہاں پر۔ پھنسانے کا طریقہ بالکل اسی طرح ہے، یہ بھی پہلے ان کے ارد گرد جال بنتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ نے فضول میں بلا وجہ مکڑی کی مثال نہیں دی۔ مکڑی جال بنتی ہے، یہ مزارات پہ بیٹھا ہوا مجاور بھی، خلیفہ بھی، یہ بھی جال بنتا ہے۔ کس طرح؟ آنے والوں کو کہتا ہے اللہ ادھر ہے، آپ یہاں ہیں، وہ اتنا دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، آپ گناہ گار ہیں، اللہ تک پہنچنا کوئی آسان ہے؟ یہ جال بنا جا رہا ہے۔ بندہ سوچتا ہے واقعی میں تو گناہ گار ہوں، اللہ اتنا دور، وہاں تک میں پہنچوں گا کیسے؟ تو پھر بندہ پوچھتا ہے کیسے پہنچا جائے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا، یہ سیڑھی ہیں۔ جس طرح چھت تک پہنچنے کے لیے آپ سیڑھی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، اور اللہ تو ہیں ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر عرش پر، وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگ ہمارے لیے کیا ہیں؟ سیڑھی۔ بزرگوں کا کیا بنایا؟ اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو کیا بنایا؟ سیڑھی۔ اور اس پہ چڑھایا کس کو ہے؟ اسی گناہ گار کو۔ اس پہ چڑھو اور اللہ تک پہنچو۔ یہ جال بنا۔ جال بننے کے لیے تقرب کیسے حاصل ہوگا؟ نیاز کی دیگیں یہاں پر تقسیم کرنی ہوں گی، بزرگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر آپ جو ہے ان کے سامنے جب اپنی بات رکھیں گے کہ جی میں گناہ گار ہوں، اللہ تک میری بات پہنچائیں، تو یہ بزرگ اللہ تک بات پہنچاتے ہیں۔ یہ اس نے جال بنا اس کو پھنسانے کے لیے۔ جب یہ پھنس گیا، مکڑی مکھی کو کھاتی نہیں ہے، منہ کے ساتھ منہ رکھ کر اس کا خون چوس لیتی ہے۔ یہ مزارات پہ بیٹھے ہوئے مجاور خلیفے بھی بندے کو کھا نہیں جاتے، ایمان ان کا نچوڑ لیتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات سے بدظن کر دیا
اور اللہ کے کمزور بندے اور وہ بھی فوت شدہ، ان کے ساتھ ان کو جب منسلک کر دیا تو بندے کا ایمان تو ختم ہو گیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح مکڑی کو اس کا گھر نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کو اس کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ بھی کبھی بھی مضبوط سہارا فراہم نہیں کر سکتے، یہ بھی ان کے لیے کمزور سہارا ہے۔ ایمان والوں کا تو مضبوط سہارا ہے اللہ کی ذات، وہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کو جن اعمال کی توفیق دیتا ہے وہ اعمال بھی اتنا مضبوط ہوتے ہیں، قیامت کے دن جب پھر وزن ہوتا ہے تو پھر اکیلا لا الہ الا اللہ ان کے زمین و آسمان سے بھی زیادہ بھاری گناہوں پر یہ نیکی ان کی بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مضبوط سہارا۔ اسی صورت مبارکہ میں قرآن کی تلاوت کا اور نماز کا حکم فرمایا، جہاں سے 21ویں پارے کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، میرے پیغمبر جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ اس کتاب کی تلاوت فرمائیں۔ اقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے، بندہ جب آداب ارکان کی رعایت رکھتے ہوئے نماز ادا کرے، اس کی نماز حقیقی نماز ہو، تو ایسی نماز بندے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ آج جو ہم اس پوزیشن میں آ کھڑے ہوئے ہیں کہ نمازی بھی ہیں فراڈ بھی کر رہے ہیں، نمازی بھی ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، نمازی بھی ہیں باقی گناہوں میں بھی ہم ملوث ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نماز ویسی نہیں جیسی نماز اللہ کو مطلوب ہے۔ ہمارا مسجد کا معاملہ الگ ہوتا ہے، بازار کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے نماز کے لیے بھی یہی شرط ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو پھر کم از کم یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے عبادت کی اصل روح، کہ اس تصور کے ساتھ تو اللہ کی عبادت کر۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تصور صرف نماز کی حد تک تو نہیں، یہ تو کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، سودا بیچتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، دفتر میں بیٹھے ہوئے بھی یہی تصور قائم رکھنا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور مجھ سے سوال کرے نہ کرے مجھے اپنے مالک کو جواب دینا ہوگا۔ اس تصور کے ساتھ نمازی جب باقی معاملات بھی کرے گا تو پھر نمازی اور گناہ کے درمیان یہی نماز ہے جو پھر رکاوٹ بن جائے گی اور بندہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاثیر یہاں بیان فرمائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ اسی صورت کی آخری آیت میں یہ بات بھی بیان فرما دی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ گویا یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یعنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یا قرآن و حدیث کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، فرمایا جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ، وہ ہم ان کو ضرور دکھا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آگے سورہ روم ہے، ابتدائی آیات میں تو قرآن کی ایک پیشین گوئی ہے جو روم والے اور اہل فارس کے درمیان میں اللہ نے بیان فرمائی
تقریباً 9 سال کے بعد یہ پیشین گوئی جو قرآن نے 9 سال پہلے بیان کی تھی، اللہ نے اس کو سچا کر کے دکھایا۔ اور پھر یہ صورت بتاتی ہے کہ انسانوں میں 2 گروہ ہیں، 2 لشکر ہیں، 2 فوجیں ہیں، ایک اللہ رحمان کے ماننے والے ہیں، ایک شیطان کی ماننے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ دونوں کا معرکہ اور جنگ قیامت تک رہے گی، جب تک انسان ہے اس کا ٹکراؤ شیطان کے ساتھ رہے گا۔ بالآخر ہوگا کیا؟ اہل ایمان جو کہ اللہ رحمان کا لشکر ہے، ان کو اللہ جنت میں جگہ دیں گے، اور کافر کو اللہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈال دیں گے۔ پھر اللہ کے وجود پر دلائل دیے گئے ہیں۔ پہلی دلیل یہ دی گئی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ایک چیز کو اس کی ضد سے پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت بہترین انداز سے سمجھایا گیا۔ ایک بیج جو ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اللہ اس میں سے زندہ پودا اگاتے ہیں۔ زندہ درخت میں سے مردہ بیج پیدا فرماتے ہیں، مردہ انڈا میں سے اللہ چوزا نکالتے ہیں، زندہ مرغی میں سے مردہ چوزا نکالتے ہیں، مردہ انڈا نکالتے ہیں۔ اسی طرح آپ گنتے چلے جائیں، شمار کرتے جائیں۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے، کافر جو ہے وہ مردہ ہے، اس میں سے مسلمان پیدا فرماتا ہے، جیسا کہ آدر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، زندہ کی مثال ہے ان کی، ان کے گھر میں ان کا بیٹا کنان کافر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی وجود پر پہلی دلیل کے طور پر پیدا فرمایا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اور دوسری دلیل اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے انسان کو مرد و عورت کی شکل میں جو بنایا ہے، ان دونوں کے درمیان میں محبت ڈال دی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کی جو محبت ہے، اس کو بھی بطور اپنی ذات کی پہچان کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک لمحے کا بھی تعلق نہیں ہوتا، رابطہ نہیں ہوتا، لیکن شادی کے بعد اللہ ایسی محبت ڈالتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جدا ہونا اپنے لیے ایسا سمجھتے ہیں جس طرح موت۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اسی طرح زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ انسانوں کی مختلف زبانیں، انسانوں کے مختلف رنگ اور انسانوں کی مختلف عادات کو بھی بطور قدرت کی نشانی کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح رات کو اللہ تعالیٰ نے نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا فرمایا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، اور یہ ضروری تھا۔ یہ 6-7 فٹ کی مشینری انسان کے وجود اور جسم کی جو اللہ نے بنائی ہے، اگر اللہ رات نہ بناتے تو یہ کام کرتے کرتے انسان تھک جاتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کو آرام دیا جائے۔ آج کے اس سائنس کے جدید دور میں بھی ڈاکٹر لوگ یہی کہتے ہیں کہ رات 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک کا جو وقت ہے انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سکون کرے۔ اسی وقت معدہ بھی کام کر رہا ہے، جگر بھی کام کر رہا ہے، تو ایسا وقت انسان کے لیے آرام اور سکون کا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے طور پر اس چیز کو رکھا، نیند کو بطور احسان کے اور بطور قدرت کی نشانی کے اللہ نے بیان فرمایا۔ اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جب انسان فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر سوائے نقصان کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب بندہ راتیں جاگ کر گزارے، دیکھیں محض سونا نہیں کہ معدے کے لیے وہ ضروری ہے، رات کا جو وقت ہے وہ ضروری ہے۔ دن میں آپ سارا دن سوئے رہیں، وہ فائدے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتے جو رات میں حاصل ہوتے ہیں۔ فطرت سے ہٹ گئے ہیں تو اس وجہ سے پھر آج ایسی بیماری ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ان بیماریوں کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، کبھی ان کا نام تک بھی نہیں سنا تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ زمین و آسمان کا یہ جو مضبوط نظام ہے، یہ اللہ کے وجود پر زندہ دلیل ہے
کہ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے، اس کے مدار میں ستارے دوڑ رہے ہیں، مگر نہ کوئی اضطراب ہے نہ کوئی شور شرابہ ہے۔ اسی طرح زمین ہے، یہ مسلسل حرکت کر رہی ہے، مگر اسی زمین کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے۔ یہ ساری نشانیاں قدرت کی گننے کے بعد بجا طور پر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، جو تمہیں روزی دیتا ہے، ثم یمیتکم، جو تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ اب اللہ سوال کرتے ہیں ھل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان سارے کاموں میں سے کوئی کام ایسا ہے جو انہوں نے بھی کیا ہو؟ پیدا کرنے میں، بنانے میں، رزق دینے میں، مارنے میں، زندہ کرنے میں، ہے کوئی ایسا؟ ھل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کوئی ذرہ برابر انہوں نے بھی بنایا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے ان شریکوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، وتعالی عما یشرکون۔ بعض دفعہ بات کی طرف جب تک نشاندہی نہ کی جائے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑے بڑے مولویوں کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کرامت بیان کرتے سنا ہے کہ ایک بڑھیا کا بیٹے کی شادی تھی، بارات جا رہی تھی، کشتیوں میں سوار تھے، کشتی ان کی ڈوب گئی۔ کیوں ڈوبی تھی؟ کہ انہوں نے ایک پاؤ دودھ 11ویں والی سرکار کے نام پر نہیں دیا تھا، اس وجہ سے ان کا بیڑا ڈوب گیا۔ وہ بڑھیا ان کے پاس واپس آئی، پھر انہوں نے کہا کہ میرے نام کی 11ویں دودھ دو میرے نام پر، تو پھر تمہارے وہ ڈوبی ہوئی بارات کو ہم نکال دیں گے۔ کتنے عرصے بعد نکالی وہ بارات؟ 12 سال بعد۔ 12 سال بعد وہ بارات جو ڈوب گئی تھی اس کو پھر نکالا۔ اب سامنے جو سننے والے ہوتے ہیں نا پڑھی پڑھائی قوم، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کرامت ہے۔ اب کوئی بھی یہ سوال نہیں کرے گا کہ 12 سال کے بعد جو زندہ ہو کر آئے ہیں وہ مرد تھے، ان کی بیویاں اگر گھروں میں رہ گئیں تو 12 سال میں ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے آگے نکاح کر لیے تھے یا نہیں کر لیے تھے؟ اگر انہوں نے نکاح کر لیے تھے تو پہلے والے شوہر بھی اب آ گئے 12 سال کے بعد، اب وہ ان کے ساتھ جائیں یا ان کے ساتھ جائیں؟ 12 سال تک وہ ڈوبے رہے۔ 12 سال کے بعد جب ان کا بیڑا نکالا تو وہ اسی طرح ڈھول بھی بج رہے تھے اور وہ ناچ بھی رہے تھے اور شادی اسی طرح ہو رہی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ بزرگوں کے ذمے جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں، ان اللہ والوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں نہ اس میں اللہ والوں کی ہم توہین کرتے ہیں نہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم تو اتنا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی مملکت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اتنی بات کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے 12 سال کے بعد ان کو زندہ کیا، اللہ کے پلے کیا رہ گیا؟ جس اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ ھل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کہ مارنا زندہ کرنا تو میرے اختیار میں ہے، تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس نے ذرہ برابر یہ کام کیا ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے قریب آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو سارے جھگڑے مسائل حل کر دیتا ہے، اور جب قرآن کے قریب نہیں آئیں گے تو پھر اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ اسی آیت سے اگلی آیت میں فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری میں فساد آتا ہے، بگاڑ آتا ہے، فرمایا اے انسانوں یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی بدولت ایسا ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ جو پریشان کن حالات آتے ہیں یہ تو تمہارے بعض گناہوں کا ہم تمہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، سارے گناہوں کی سزائیں نہیں ہوتی، یہ تو بعض گناہوں کی سزائیں ہیں۔ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم سارے کے سارے اپنے رب کی طرف واپس رجوع کرو،
معافی طلب کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ سے صلح کر لو۔ یہ آزمائشیں اس وجہ سے آتی ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اس وقت ہم سب کچھ کر رہے ہیں ان پریشان کن حالات میں، نہیں کر رہے تو بس اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، باقی ساری تدبیریں ہو رہی ہیں۔ جو اصل تدبیر ہے آزمائشوں سے نکلنے کی، رب کی بتائی ہوئی تدبیر، وہ ہے کہ من حیث القوم، پوری امہ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اگلی آیات میں، اسی سے اگلی آیت میں، پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ آپ زمین میں سیر کر کے دیکھ لیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ زمین و آسمان میں اور یہ جو تری اور خشکی میں بگاڑ اور فساد آتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ ان اقم وجہک للدین القیم، فرمایا کہ اب اپنے رخ کو اللہ کی طرف سیدھا کر لو، ہر ایک طرف سے اپنے اعتماد، بھروسے، توکل ہٹا کر اکیلے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے۔ آگے جو صورت ہے سورہ لقمان، یہ حضرت لقمان کے نام پر ہے۔ یہ نبی نہیں تھے، البتہ نبیوں کے خاندان کے تھے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے جس طرح حکیم لوگ ہوتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں، علاج کرتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی حکیم تھے، ایسا نہیں ہے۔ حکیم کا معنی ہے دانا، سمجھدار۔ اللہ نے ان کو حکمت اور دانائی وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے ان کو لقمان حکیم کے نام سے مشہور کیا گیا، اور ان کی حکمت پر مبنی باتیں اس صورت میں اللہ نے بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان کے جو اقوال ہوتے تھے عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہوتے تھے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحتیں فرمائی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ صرف ان کے بیٹے کے لیے اگر خاص ہوتی تو اللہ پوری صورت ان کی نصیحتوں بھری ہمارے پاس نازل نہ فرماتے، وہ تو پہلے نبیوں کے دور سے گزر گئے۔ دراصل یہ ساری خوبیاں اور اوصاف جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھائے بطور نصیحت اور وصیت کے، وہ ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اس کو کہتے ہیں ظلم۔ ڈاکٹر کی کرسی پر انجینئر کو بٹھا دینا کہ آپ مریضوں کا علاج کریں، یہ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کی کرسی پر کسی عالم کو بھی نہیں بٹھایا جا سکتا، کیونکہ یہ اس کا منصب نہیں ہے۔ لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے نا کہ پورا سال ناچ گانا کرنے والی کنجریاں رمضان میں رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے قوم کو دین سمجھائیں گی۔ دیکھ لیں جتنے بھی پروگرامات ہیں ہر ٹی وی چینل پر، دین جن کے سپرد کر دیا گیا کہ آپ لوگوں کو دین سکھائیں، وہ یہی ہیں، ایکٹر لوگ ہیں، جن کا پورا سال کیسا گزرتا ہے۔ رمضان بھی ان کا کیسا ہوتا ہے وہ تو صرف چند گھڑیوں کے لیے جب اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو پھر ایسا بن کے دکھاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ دین سکھانا علماء کا کام ہے، جو دین کے سمجھنے والے ہیں وہی سمجھا سکتے ہیں دین کے بارے میں۔ تمہارا جو شعبہ ہے اپنے شعبے کے بارے میں جو کچھ سمجھانا چاہو سمجھاؤ، دین تمہارا شعبہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کو ظلم اسی لیے قرار دیا گیا کہ ایک طرف اللہ کی ذات ہے جو تمام کمالات اور خوبیوں سے اور اوصاف سے ایسی ذات، اور دوسری طرف اللہ کے کمزور بندے، اللہ کی مخلوق، بندہ اللہ کو بھی مشکل کشا قرار دے اور اللہ کے بندے کو بھی مشکل کشا قرار دے تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ گناہوں کی اگر آپ لسٹ بنائیں، سب سے پہلے نمبر پر اور سب سے بڑا گناہ آپ لکھنا چاہیں تو وہ شرک ہے۔
اتنا بڑا گناہ، اس گناہ کے ہوتے ہوئے ساری نیکیاں کریں آپ، جتنی نیکیوں کی اقسام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، نذر، نیاز، صدقہ، خیرات، سب کچھ ہے، اخلاق ہیں آپ کے، معاشرت، معیشت، اگر یہ گناہ ہے ساری نیکیاں ختم۔ ایک گناہ ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل ہے عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ 100 سال کا مشرک بندہ، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، 100 سال گزر گیا، لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، اللہ اس کے پچھلے 100 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک طرف سب سے بڑا گناہ کون سا؟ شرک والا، اور دوسری طرف سب سے بڑی نیکی کون سی؟ توحید، لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، جس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے دے۔ حضرت لقمان نے جو بیٹے کو نصیحتیں کیں، ان کو عقائد سکھائے، اعمال سکھلائے اور اخلاق سکھائے، اور ترتیب اسی طرح قائم رکھی۔ پہلے نمبر پر عقیدہ، کیونکہ عقیدہ ہوگا تو عمل قبول، اعمال ہوں گے تو اخلاق بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ یوں نہیں ہے کہ اخلاق اچھے ہوں، عقیدہ اور عمل کچھ بھی نہ ہو، تو منافق بہت بڑے با اخلاق ہوتے ہیں۔ منافقین ایسی چرب زبانی ان کی، ہر ایک سے ہنس ہنس کے ملنا، گلے لگانا، ان کی دعوتیں کرنا، ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو منافقین کے اندر بہت تھا۔ لیکن کیا؟ نہ ان کے پاس اعمال تھے، نہ ان کے عقائد۔ اور آج بھی جو لوگ منافقت میں، آپ ان کو دیکھ لیں، وہ اچھے بھلے نیک لوگوں سے ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ہوتے پر صرف اخلاق ہی ہیں، نہ اعمال ہوتے ہیں، نہ عقائد ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان نے پہلے عقیدہ سکھایا، عقیدہ بن گیا ہے تو اسی کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر وصیت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ قرآن پاک کی تفسیر میں، ترجمے میں دیکھیں گے، کئی مقامات پر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہاں ایک نقطہ اشارہ کرتا ہوں، رب جو ہے ہمارا، وہ رب ہے، ایک ہمارا اب ہے جس کو ہم ابا کہتے ہیں۔ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ یہ آپ کے ابا ہیں اور یہ بھی آپ کے ابا ہیں، تو یہ جملہ سننا میں گوارا کروں گا؟ کوئی بھی غیرت مند انسان ایسا گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارا مشکل کشا ہے، فلاں بھی ہمارے مشکل کشا ہے۔ باپ کے معاملے میں تو دوسرا باپ قبول نہیں ہے، رب کے معاملے میں دوسرا رب کیسے قبول کر لیا جاتا ہے؟ اور یہاں پر فرما دیا گیا کہ ماں باپ کی اتنی شان ہے اور ان کا اتنا لحاظ رکھنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ بھی تجھے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کہیں تو لا تطعہما، ان کی نہیں ماننی، ان کی عزت اسی طرح کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک اسی طرح کرنا ہے، مگر اللہ کے معاملے میں ان کی فرما برداری نہیں چلے گی۔ اسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ماں باپ اولاد کو کہیں آپ داڑھی نہ رکھیں، بیٹی کو کہے ماں کہ آپ نے پردہ نہیں کرنا، تو ان معاملات میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لا تطعہما، اللہ کہتے ہیں ان کی فرما برداری نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، گناہ کے کاموں میں تو ان کی نہیں ماننی، لیکن حسن سلوک پھر بھی ان سے جاری رکھنا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پھر ان کے ساتھ بدتمیزی کریں یا ان کا حق ادا نہ کریں، ایسا نہیں۔ حقوق ان کے اپنی جگہ، مگر جہاں رب کے حقوق کی بات آئے گی وہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ حضرت لقمان نے جب عقائد بنا لیے تو پھر بیٹے سے کہتے ہیں اقم الصلاۃ، ایمان آ گیا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے،
یہ اعمال سکھائے، اعمال کے بعد نمبر آتا ہے اخلاق کا، تو بیٹے کو کہتے ہیں کہ لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے ساتھ جب بات کرنی پڑے منہ پھلا کے بات نہیں کرنی، عاجزی کے ساتھ کرنی ہے۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، تکبر نہیں کرنا، یعنی اب اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی غور کیا ہے، آخر اللہ نے جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے، ہم بھی اپنی اولاد کی کیا اسی طرح تربیت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو یہ قرآن کے احکامات کس کے لیے؟ کون عمل کرے گا؟ ہمارا حق ہے ہم اپنی اولاد کو ان کے عقائد سکھائیں، اور پھر اعمال سکھائیں، پھر ان کو اخلاق سکھائیں، بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، استاد کا احترام کیسے ہوگا، بزرگ جو محلے میں رہنے والے ہیں ان کا احترام کیسا ہوگا، خواتین کی عزت کس طرح کرنی ہے، یہ ہم ان کو سکھانا ہمارا فریضہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کی طرف، للہ ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے اللہ کا ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے، بے شمار خوبیوں کا مالک ہے۔ کتنی خوبیاں ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے زمین کے اندر درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلم بن جائیں، اور جو سمندر ہے یہ سمندر بھی، اتنے 7 سمندر اور بھی، وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں۔ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، فرمایا کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، ساری زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کی کلمیں بن جائیں، لکھنے والی ساری مخلوقات، فرشتے بھی، جن بھی، انسان بھی لگ جائیں اللہ کی خوبیوں کو لکھنے، فرمایا ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی خوبیاں پوری نہیں لکھ سکتے، ما نفدت کلمات اللہ۔ اور اللہ کی خوبیوں کے ساتھ ہی اس سورت کے اختتام پر 5 ایسی غیب کی چابیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا علم جو اتنا وسیع ہے، اللہ کے کسی صفت میں چونکہ اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اکیلے اللہ کا علم دیکھ لو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، فرمایا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، اس کے قطرات کتنے ہوں گے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعلم ما فی الارحام، رحم مادر میں بچہ کامل ہے، ناقص ہے، کتنی عمر پائے گا، کتنی مدت زندہ رہے گا، آگے اولاد والا ہوگا نہیں ہوگا، زندگی اس کی خوشیوں والی ہوگی یا دکھوں میں گزرے گی، فرمایا یعلم ما فی الارحام، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ انسان کہاں مرے گا، موت آئے گی کس صورت میں، کوئی حادثے کا شکار ہوگا، طبی موت مرے گا، کس حال میں موت آئے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور موت کس جگہ آئے گی یہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں 5 چیزیں اللہ نے گنی ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ چابیاں ہیں، غیب کی چابیاں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، سورہ انعام میں آپ سن چکے ہیں، یعلم، فرمایا میں جانتا ہوں، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہے زرد پڑ کے، سوکھ کر، فرمایا ہر درخت کا ہر پتا میرے علم میں ہے، اور اللہ کے علم جیسا علم کسی کا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ذات کی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائی ہیں۔ آگے جو سورہ سجدہ ہے بہت فضیلت والی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ ملک اور سورہ سجدہ جو بندہ تلاوت کر کے سوئے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ایسے بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ کی قدرت پر دلائل دیے گئے ہیں، اور قرآن کی حقانیت کو بھی بیان فرمایا گیا۔
انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر کام کی تدبیریں اللہ کرتا ہے، کہ پانی کے ایک قطرے سے انسان کی تخلیق کرتا ہے، کیسے مٹی سے پانی، پانی سے نطفہ، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی، بوٹی سے ہڈیاں، یہ سارے مراحل جو طے کرانے والی ذات ہے وہی اللہ کی ذات ہے۔ پھر یہ صورت بتاتی ہے قیامت کے دن مجرمین کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا مجرم لوگ قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ذلت ان پر چھائی ہوگی، آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے، لیکن یہ حسرت ان کی انہی تک رہے گی۔ جو اس دنیا میں چلا گیا وہ واپس اس دنیا میں نہیں آ سکتا ہے۔ مومنین کا حال بھی اللہ نے بتایا کہ وہ اللہ کے سامنے دنیا میں ہی جھکے رہتے ہیں۔ مجرمین قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہیں۔ مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہی اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اور دوسری ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ راتوں کو ان کے بستر، ان کے پہلو جو ہے وہ بستر سے دور رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں، رات کا سارا حصہ سو کر نہیں گزارتے بلکہ جاگ کر رب کے حضور بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے دور رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت کی ہم نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جنت کی صورت میں جو ہم نے تیار کر رکھا ہے، کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سورۃ الاحزاب سے انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔